اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دوستوں، پروگرام ہے کام کی بات اور میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہماری بات سورہ یوسف کے بارے میں ہو رہی تھی اور قصہ سناتے سناتے اور سورہ یوسف کو بتاتے بتاتے میں یہاں تک پہنچا تھا کہ زلیخا نے خود یہ بات مان لی کہ اس نے ہی جناب یوسف کو لبھانے کی کوشش کی تھی۔ اب اس سے آگے میں بیان کرتا ہوں۔ جب یوسف کو قید خانے میں خبر دی گئی کہ بادشاہ کی بیوی نے اپنی غلطی قبول کر لی ہے اور عورتوں نے بھی یوسف کے اچھے چال چلن کی گواہی دے دی ہے، تو یوسف نے کہا کہ بادشاہ کے بلانے کے باوجود میں قید خانے سے اس لیے نہیں نکلا تھا کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں نے اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا، اور سب جان لیں کہ اللہ دھوکہ دینے والوں کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ مجھے تو خود اپنے بہکنے کا ڈر لگا رہتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس یعنی بری خواہش تو اسے ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس سے صرف وہی انسان بچ پاتا ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو۔ اصل میں 13واں پارہ اسی آیت سے شروع ہوتا ہے کہ جو میں نے پڑھی کہ جناب یوسف نے خود سے کہا کہ میں بھی اپنے کو محفوظ نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ انسان کا نفس اسے بار بار برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف وہ لوگ اس برائی سے بچ پاتے ہیں، اس شر سے بچ پاتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ پھر بادشاہ نے درباریوں کو حکم دیا کہ یوسف کو قید خانے سے لے آؤ، میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنا قریبی اور خاص بنا لوں۔ جب یوسف قید خانے سے آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا، آج تم ہمارے پاس بہت طاقتور اور امانت دار بن کر رہو گے۔ یہ سن کر یوسف نے کہا، آپ تو مجھے بس زمین کے خزانوں کی ذمہ داری دے دیجئے، کیونکہ میں بہت حفاظت کرنے والا جانکار شخص ہوں۔ یہاں پر رک کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوسف نے یہ بتایا کہ ان کی کیپیبلٹی کیا ہے، ایبلٹی کیا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی ذمہ داریوں کو لیتے وقت یہ بتانا چاہیے کہ ہم کیا انجام دے سکتے ہیں۔ ہر کام ہر آدمی کے بس کا نہیں ہوتا۔ جب ہم کوئی سوسائٹی، کوئی ٹرسٹ، کوئی ایسا کام کریں جس میں گروہی کام ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ اس طرح اللہ نے زمین پر یوسف کو قدرت دی تاکہ وہ جہاں چاہیں رہیں۔ اللہ تو جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت کرتا ہے، اور وہ نیک کام کرنے والوں کا انعام برباد نہیں ہونے دیتا۔ اور جان لو کہ آخرت کا انعام ان لوگوں کے لیے بہتر ہوگا جو ایمان لاتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ پھر جب یوسف بادشاہ بنے، یعنی وہ عزیز مصر مرا اور اس کے بعد وہ نوبت آئی کہ جب یوسف بادشاہ بن گئے، تو اسی دوران سوکھا پڑا اور ان کے بھائی اناج لینے کے لیے دربار میں آئے، تو یوسف نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ لوگ یوسف کو پہچان نہ سکے۔ وہ اناج لینے کو تیار ہوئے تو یوسف نے ان سے کہا کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، اسے بھی یہاں لے آؤ، اور اگر تم اسے نہیں لائے تو تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ ان لوگوں نے کہا، اس بارے میں ہم اپنے باپ یعنی جناب یعقوب سے بات کریں گے۔ ادھر یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم ان لوگوں یعنی بھائیوں کی وہ رقم جو اناج کی قیمت ادا کرنے کے لیے لائے ہیں ان کے سامان میں چپکے سے ڈال دو، تاکہ وہ اسے دیکھ کر شاید پلٹ کر آئیں۔ جب یوسف کے بھائی اپنے باپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے بابا، ہمیں اناج دینے سے منع کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہمیں اناج مل سکے، اور مطمئن رہیے کہ ہم اس کی اچھی طرح حفاظت کریں گے۔ ان کے باپ یعنی جناب یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا؟ ویسے تو اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی یعنی وہ قیمت بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنے باپ سے بولے کہ اب ہم کیا کریں؟ اب تو ہمیں اناج لینے جانا ہی پڑے گا۔ آپ مطمئن رہیے، اب ہم اپنے بھائی یعنی بنیامین کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کے بل پر تھوڑا اناج بڑھوا بھی لیں گے، زیادہ لے لیں گے۔ ان کے باپ نے جواب دیا، میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ وعدہ نہیں کرو گے کہ تم اسے واپس لاؤ گے۔ جب ان بھائیوں نے حامی بھر لی تو یعقوب نے ان سے کہا کہ اب سنو، جب تم دربار میں جانا تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ پھر جب وہ لوگ اسی دربار میں داخل ہوئے
اسی طرح دربار میں داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان سے کہا تھا، اور یوسف کے سامنے پیش ہوئے تو یوسف نے اپنے سگے بھائی یعنی بنیامین کو پہچان لیا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کو آہستہ سے بتایا کہ میں یوسف ہوں۔ جب اناج دینے کے بعد یوسف نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کروایا تو چپکے سے اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ بھی رکھوا دیا یا اناج ناپنے کا نپنا بھی رکھوا دیا، اور پھر ایک آدمی سے آواز لگوا دی کہ اے قافلے والوں، تم چور ہو۔ ان لوگوں نے پلٹ کر آواز لگانے والے سے پوچھا کہ تمہاری کون سی چیز غائب ہوئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو آدمی اسے ڈھونڈ کر لائے گا اس کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر اناج انعام میں ملے گا۔ یوسف کے بھائی بولے، خدا کی قسم ہم یہاں پر کسی برے ارادے سے نہیں آئے تھے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ سپاہیوں نے پوچھا کہ اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہوئے تو تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ ان لوگوں نے جواب میں کہا، سزا یہی ہونی چاہیے کہ ہم میں سے جس بھائی کے سامان میں پیالہ ملے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ پھر یوسف نے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی اور آخر میں اپنے سگے بھائی کے سامان کی تلاشی لی۔ نتیجتاً پیالہ ان کے بھائی یعنی بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ اس طرح اللہ نے یوسف کی بھلائی کی خاطر زبردست ترکیب چلی، ورنہ مصر کے قانون کے حساب سے یوسف اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے۔ تب یوسف کے بھائیوں نے بنیامین کے بارے میں کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اس سے پہلے اس کے سگے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یہ سن کر یوسف خاموش رہے اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ہی یوسف ہوں، اور نہ ہی یہ بتایا کہ بنیامین بھی چور نہیں ہے۔ بہرحال بنیامین کو چھڑانے کے لیے انہوں نے یوسف سے کہا کہ اے مصر کے عزت دار شخص، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے وہ بنیامین کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ بنیامین کو کے بجائے ہم میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لیے اور اسے روک لیجئے۔ ان کی بات سنتے ہی یوسف نے ان بھائیوں سے کہا، خدا کی پناہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس شخص کی جگہ کہ جس کے پاس سے ہمارا مال برآمد ہوا ہے ہم کسی اور کو گرفتار کر لیں، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم یقیناً ظالم کہلائیں گے۔ پھر وہ جب یوسف کی طرف سے نا امید ہو گئے کہ وہ ان کی بات نہیں مانیں گے تو آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے سب سے بڑے بھائی نے یاد دلایا کہ ہم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے، چلو اب واپس چل کر اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہم نے دیکھا، ہم اندیکھی باتوں کا علم نہیں رکھتے۔ انہوں نے اپنی صفائی میں اپنے باپ سے یہ بھی کہا کہ آپ بستی کے ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو وہاں موجود تھے اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ چل کر ہم یہاں واپس آئے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر ان کے باپ یعقوب نے کہا، لگتا ہے تم لوگوں نے اپنی طرف سے پھر ایک نئی بات گڑھ لی ہے، بہرحال اب میرے لیے صبر کرنا ہی اچھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو یعنی یوسف کو اور بنیامین کو ایک ساتھ یہاں لے آئے۔ یہ کہہ کر باپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ مجھے یوسف کے حال پر بڑا افسوس ہے، اور پھر اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ حالانکہ وہ غم اور غصے پر بہت قابو کرنے والے انسان تھے۔ بیٹوں نے باپ کو جو اتنا روتے ہوئے دیکھا تو کہا، خدا کی قسم آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے کرتے یا تو بیمار پڑ جائیں گے یا پھر مر جائیں گے۔ باپ نے جواب دیا، میں اپنے غم اور بے چینی کی شکایت تو صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے کرم سے میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے بیٹوں جاؤ، یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ کافروں کے سوا کوئی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ وہ لوگ ایک بار پھر یوسف کے پاس گئے اور ان سے بولے، اے مصر کے عزت دار شخص، ہم اور ہمارے گھر والے سوکھے کی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہیں، اور اب ہم بس بچی ہوئی تھوڑی سی پونجی لائے ہیں۔ اب آپ ہمیں پورا اناج دلوا دیجئے اور صدقہ اور خیرات سمجھ کر ہم کو اناج دے دیجئے۔ یہ سن کر یوسف نے ان سے کہا، کیا تمہیں خبر بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ انہیں احساس ہوا کہ شاید یہی یوسف ہیں، اس لیے کہنے لگے، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف نے جواب دیا،
ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ جان لو کہ جو انسان گناہوں سے دور رہتا ہے اور صبر کرتا ہے اس کے نام کو اللہ برباد نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہے سارے سورے کا نچوڑ کہ جان لو کہ جو انسان گناہوں سے دور رہتا ہے اور صبر کرتا ہے اس کے نام کو اللہ برباد نہیں ہونے دیتا۔ یہ ساری باتیں جان کر وہ لوگ بولے خدا کی قسم اس نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے اور ہم لوگ خطا کار ہیں۔ یوسف نے کہا اب مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں اور میری دعا تو یہ ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے، جان لو کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں یوسف نے کتنی جلدی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ پھر یوسف نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے کہا تم اس کرتے کو لے جاؤ اور بابا جان یعنی یعقوب کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، اور پھر تم اپنے تمام گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جانا۔ جب قافلہ مصر سے چل کر واپس ان کی بستی کے قریب پہنچا تو ان کے باپ یعقوب نے کہا اگر تم لوگ مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو میں ایک بات کہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے پلٹ کر ان سے کہا آپ تو ابھی بھی انہی پرانے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے جناب یعقوب کو یوسف کے کرتے سے جو کہ دور تھا ابھی اس سے یوسف کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے یعقوب کا کرتا ان کے یعنی یعقوب کے چہرے پر یوسف کا کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا۔ پھر کیا تھا، فوراً یعقوب کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ پھر باپ یعنی یعقوب نے ان بیٹوں سے کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کے کرم سے وہ بات معلوم ہے جو تم نہیں جانتے؟ پھر یوسف کے بھائیوں نے اپنی غلطیوں پر پچھتاتے ہوئے کہا اے بابا آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے معافی کی درخواست کیجیے، یقیناً ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ باپ نے کہا کہ میں جلد ہی تم لوگوں کے لیے اپنے رب سے معافی طلب کروں گا، جان لو کہ وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ ایک جوان جلدی غلطی کو معاف کرتا ہے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کی غلطی ایک ہی بار میں معاف کر دی، جبکہ قرآن کے اعتبار سے یعقوب نے کہا کہ میں انشاءاللہ جلد ہی تم لوگوں کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے، یعنی بوڑھا انسان دیر سے غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر جب سب مل کر یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے قریب جگہ دی اور کہا کہ اللہ نے چاہا تو آپ سب لوگ بہت سکون سے اس مصر میں رہیں گے۔ اس کے بعد یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور پھر سب کے سب یعنی یوسف کے ماں باپ اور 11 بھائی یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف نے اپنے باپ جناب یعقوب علیہ السلام سے کہا اے بابا یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اس کے بعد یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت عطا کی ہے اور مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، مجھے اس دنیا سے مسلمان اٹھانا اور نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ اتنا سب ملنے کے بعد یوسف نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس دنیا سے مسلمان اٹھانا اور نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ کہا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی دعا ہے۔ یوسف 103 آیت نمبر 103 اے محمد حالانکہ آپ دل و جان سے چاہتے ہیں مگر زیادہ تر لوگ مومن نہیں بنیں گے، یعنی اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ یوسف 105 آسمانوں اور زمین میں اللہ کی نامعلوم کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے لوگ گزرتے ہیں پھر بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ اگر اپنے چاروں طرف دیکھیں تو ہر پتا اور اس کے اندر موجود ہر رگ اور نس اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ یوسف 106 جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان میں بھی زیادہ تر لوگ شرک کرتے ہیں، یہ ہم جیسوں کا شاید حال بیان ہو رہا ہے۔ یوسف 108 اے محمد لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے، میں اور میرے ماننے والے بڑی سوجھ بوجھ اور روشن فکری کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں وہ بڑی سوجھ بوجھ اور روشن فکری سے اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یوسف 111 گزرے پیغمبروں اور گزری قوموں کے قصے میں سمجھداروں کے لیے بہت سے سبق ہیں۔ رعد آیت نمبر 2 اللہ نے آسمانوں کو ایسے ستونوں یعنی کھمبوں کے بغیر بلند کیا جن کو دیکھا جا سکے، پھر وہ عرش پر مسلط یعنی حاوی ہو گیا، اور اس نے چاند اور سورج کو اپنا تابع یعنی حکم ماننے والا بنا لیا۔
اب یہ سب کے سب ایک خاص وقت تک چلتے رہیں گے، وہ سب کاموں کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ رعد آیت نمبر 3، اللہ نے زمین کو پھیلایا اور اس پر بھاری بھرکم پہاڑ رکھ دیے، ساتھ ہی نہریں جاری کر دیں۔ رعد آیت نمبر 3، اللہ نے زمین کے ہر پھل کا جوڑا بنایا ہے، نہ صرف حیوانوں کا جوڑا بلکہ پھل کا بھی جوڑا بنایا ہے۔ یہ باٹنی کے لیے بہت زبردست آیت ہے۔ رعد آیت نمبر 4، اے لوگوں سنو کہ زمین پر پاس پاس ٹکڑے ہیں، اور زمین ہی پر انگور کے باغ کھیتی اور 2 شاخ اور 1 شاخ والی کھجوریں ہیں، جن کو ایک ہی پانی سے سینچا جاتا ہے، مگر اللہ نے کچھ کا مزہ کچھ سے بہتر بنایا ہے۔ اس آیت میں شروع میں آیا زمین میں پاس پاس ٹکڑے ہیں۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ کہیں پر مثلا بنجر زمین ہوتی، کہیں اپجائی ہوتی، اس طرح کی، لیکن میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس سے شاید مراد زمین یعنی گلوب پورا، اس پر کانٹیننٹس ہیں۔ رعد آیت نمبر 7، ہر زمانے کے لوگوں نے اس دور کے پیغمبر سے یہ ضرور کہا کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ عذاب جس سے آپ ڈراتے ہیں اسے لا کر دکھائیے، مگر چونکہ اللہ بہت بخشنے والا اس لیے وہ صرف لوگوں کے کہنے پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ رعد آیت نمبر 11، اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتی۔ یعنی ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے رہیں کہ صاحب زبانی باتیں ہیں کہ مسلمان ایسے اور مسلمان ویسے، اور خود چینج ہونے کو تیار نہ ہو، بہتر بننے کو تیار نہ ہو، تو پھر حالت ایسی بنی رہے گی، کوئی چینج آئے گا نہیں۔ رعد آیت نمبر 12، اللہ کبھی تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے آسمان میں بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور کبھی انہیں لالچ دلانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اس بجلی کی چمک کو عربی میں رعد کہتے ہیں اور اسی وجہ سے سورے کا نام رعد ہے۔ آخری آیت پڑھتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ آسمان میں کڑکنے والی بجلی بھی اللہ کا نام لے کر اس کی تعریف کرتی ہے، یعنی یہ جو بجلی آسمان میں کڑکتی ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہے۔ میں آیت نمبر 14 سورہ رعد سے شروع کر رہا ہوں۔ رعد 14 میں کہا گیا، جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وہ اس انسان جیسے ہیں جو چلو بنانے کے بجائے ہاتھ کی انگلیاں کھول کر پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے اور پھر پانی کو منہ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کل ملا کر کے جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانتے ہیں وہ صحیح اللہ حاصل کرتے ہیں، یعنی ایسا کام کرتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ رعد 15، آسمانوں اور زمین میں بسنے والے خوشی خوشی یا پھر مجبور ہو کر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے کہ جو سایہ پڑتا ہے ہمارا وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دعا میں بھی آیا ہے کہ سواد اللیل و نور النہار و حفیف الشجر و دوی الماء، یعنی رات کا اندھیرا اور دن کا نور، اور جب ہوا چلتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پتے درخت کے آپس میں ٹکراتے ہیں، کھن کھن کی آواز نکلتی ہے، وہ آواز، اور حتیٰ پانی جب بہتا ہے کل کل کی آواز جو ہوتی، وہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ رعد آیت نمبر 16، اے محمد لوگوں سے پوچھئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا انسان برابر ہو سکتا ہے، اور کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کل ملا کر کے سمجھیے کہ ایمان والا شخص بغیر ایمان والے شخص کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رعد آیت نمبر 17، سچ اور جھوٹ کی مثال ویسی ہی ہے جیسے کہ آسمان سے برسنے والا پانی جب ایک حد تک برس کر نہروں اور نالوں کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، مگر تھوڑی دیر بعد جھاگ غائب ہو جاتا ہے، اور انسان کو فائدہ تو صرف وہ پانی پہنچاتا ہے جو اس جھاگ کے نیچے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ جھوٹ تھوڑے عرصے میں غائب ہو جاتا ہے، اور صرف سچ ہوتا ہے جو لوگوں کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ رعد آیت نمبر 21 سے 22، آخرت کی بہترین زندگی تو ان لوگوں کے لیے ہوگی جو نمبر 1 اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، نمبر 2 ان لوگوں سے ناطہ جوڑتے ہیں جن سے اللہ نے ناطہ جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی اپنی خونی رشتہ داروں سے ملتے ہیں اور تعلقات بنائے رکھتے ہیں، جسے صلہ ارحام کہا جاتا ہے۔
نمبر 3 اپنے رب اور قیامت کے دن کے حساب کتاب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ نمبر 5 نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 6 کبھی چھپا کر اور کبھی سب کے سامنے ان نعمتوں سے بانٹتے ہیں جو اللہ نے انہیں دی ہیں۔ یاد رکھیے ہمیشہ صدقہ ایسا نہیں ہوتا کہ چھپا ہی کے دیا جائے کہ دائنا ہاتھ دے اور بائیں ہاتھ نہ سمجھے، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ قرآن میں دونوں طرح کی چیریٹی اور صدقے کی بات کہی گئی کہ دکھا کر کے بھی اور چھپا کر کے بھی۔ رات 25 آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو نمبر 1 اللہ سے کیے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، نمبر 2 ان لوگوں سے ناتا توڑتے ہیں جن سے ناتا جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یعنی خونی رشتہ داروں سے ناتا توڑ لیتے ہیں، نمبر 3 زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ رات آیت نمبر 26 لوگ تو دنیا کی زندگی میں ہی مگن ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس 4 دن کی زندگی کی حقیقت آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ رات 28 جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد کے ذریعے مطمئن رہتے ہیں، اور جان لو کہ صرف اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک اکیلا فارمولا ہے کہ جس سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ یہ جو ڈپریشن کی گولیاں کھانے سے ڈپریشن دور نہیں ہوتا ہے، قرآن نے یہ فارمولا دیا ہے۔ رات 31 قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، زمین پر بڑی بڑی دوریاں طے کی جا سکتی ہیں اور مردوں سے بات کی جا سکتی ہے، بس وہ قرآن پڑھنے والا نیک اور اللہ کا خاص بندہ ہونا چاہیے۔ یعنی رات 33 کافروں کے لیے ان کی سازشیں بہت سجا دی گئی ہیں، یعنی انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ان کی سازشوں کا کوئی توڑ نہیں اور انہیں حقیقت تک پہنچنے سے روک دیا گیا ہے۔ رات 36 اے محمد لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو بس اتنا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤں، میں تو بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں کیونکہ لوٹنا تو اسی کی طرف ہے۔ رات 38 اے محمد آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے تھے اور ان کے بھی بیوی بچے تھے، یعنی ہمیشہ خدائی نمائندہ سیلیبیسی کی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ رات 39 اس کائنات کی تقدیر میں لکھی ہوئی جو چیز اللہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اصل کتاب یعنی جہاں اصل جو ماسٹر کاپی ہے وہ تو بس اللہ کے پاس ہے، یعنی ہر چیز کا بالکل آخری انجام کیا ہونا یہ بس اللہ جانتا ہے، حتیٰ کہ یہ علم اس نے اپنے انبیاء اور اماموں کو بھی نہیں دیا۔ اسی آیت کی روشنی میں حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر یہ ایک آیت قرآن میں نہ ہوتی لوگوں تو میں تم میں سے ہر ایک کو بتاتا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ رات 41 کیا لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ اس زمین کو چاروں طرف سے لگاتار گھٹاتا چلا جا رہا ہے، چھوٹا کرتا چلا جا رہا ہے۔ رات 43 اے محمد کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے بیچ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ شخص جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے۔ یہاں پر اس آیت کے ذیل میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں وہ شخص کے جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے، اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ ابراہیم نیا سورہ ہے، ابراہیم آیت نمبر 1 اللہ نے حضرت محمد پر قرآن اس لیے اتارا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے جا سکیں۔ ابراہیم آیت نمبر 3 کافروں کو آخرت کی زندگی سے زیادہ دنیا کی زندگی پسند ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں بلکہ بلا وجہ اس راہ میں کمی نکالتے ہیں۔ ابراہیم آیت نمبر 4 اللہ نے جب بھی کوئی پیغمبر بھیجا تو اسے اپنی قوم کی بولی بولتے ہوئے بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم والوں کو ساری باتیں اچھی طرح سمجھا سکے، یعنی کل ملا کر کے ایسا اللہ نے نہیں کیا کہ عربوں کے درمیان نبی بھیجتا تو ایک چائنا کا نبی بھیج دیتا کہ جو ان کی بولی نہیں جانتا۔ ابراہیم آیت نمبر 5 اللہ نے حضرت موسیٰ کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تاکہ نمبر 1 وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں، وہ لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں۔ یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے اللہ کے دنوں کی بات، تو جانکاروں کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اللہ کے دنوں کا مطلب وہ دن ہے جب تاریخ میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو، جیسے کہ کسی پیغمبر نے کوئی معجزہ دکھایا ہو جس دن، یا پھر اللہ کے قریبی کسی انسان نے کوئی قربانی پیش کی ہو، یا پھر اللہ کی کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہو۔ ابراہیم آیت نمبر 7 اللہ نے اعلان کر کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اگر وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے
تو وہ ان نعمتوں کو بڑھا دے گا، لیکن اگر وہ ناشکری کریں گے اور ناقدری کریں گے تو وہ جان لیں کہ اللہ کی سزا بہت سخت ہوگی۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ ہو تو ان نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، یہ فارمولہ اللہ نے بتایا ہے۔ ابراہیم آیت نمبر 8، حضرت موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم اور تمہارے ساتھ دنیا میں بسنے والے تمام لوگ اللہ کا انکار کر دیں تب بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم آیت نمبر 10، اللہ کے سبھی پیغمبر اپنی قوم سے پوچھتے تھے کہ کیا تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے؟ وہ تو تمہیں سیدھی راہ پر اس لیے بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایک طے مدت تک اس دنیا میں چین کی زندگی عطا کرے۔ کل ملا کر کے اللہ کا پیغام اس لیے ہوتا تھا کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ایک سکون والی زندگی ہمیں اسی دنیا میں دے۔ ابراہیم 13، کافر ہمیشہ اللہ کے پیغمبروں کو یہی دھمکی دیتے تھے کہ ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ آپ ہمارے مذہب کی طرف پلٹ آئیے۔ اس پر اللہ اپنے پیغمبروں سے کہتا تھا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو زمین پر بسا دیں گے۔ ابراہیم 16، جو لوگ پیغمبروں کی بات کو ٹھکراتے ہیں ان کے لیے اس دنیا کے عذاب کے علاوہ آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ہوگا۔ ابراہیم 16:17، جہنم میں لوگوں کو خون اور پیپ یعنی یہ جو مواد نکلتا ہے اس سے ملا ہوا پانی پلایا جائے گا، جس میں خون پڑا ہوگا اور پیپ پڑی ہوگی، جسے لوگ گھونٹ گھونٹ کر کے ہی پی پائیں گے کیونکہ وہ آسانی سے حلق سے نہیں اترے گا۔ ان لوگوں کو ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی مگر وہ مریں گے نہیں۔ ابراہیم آیت نمبر 18، جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا ان کے اچھے کام بھی راکھ کے اس ڈھیر کی طرح ہیں جس کو ہوا کا ایک جھونکا اڑا کر لے جاتا ہے۔ یاد رکھیے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب جو غیر مسلم نیک عمل کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا، یہ آیت اس کا جواب ہے۔ ابراہیم آیت نمبر 22، قیامت کے دن جب اللہ کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان لوگوں سے کہے گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے اس نے پورا کیا، جبکہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے میں نے توڑ دیا، اب جو چاہے میرا بگاڑ لو۔ مگر یہ بھی جان لو کہ دنیا میں میرا تم پر کوئی بس نہیں چلتا تھا، تم میرے کنٹرول میں تھوڑے نہ تھے، قابو میں تھوڑے نہ تھے، میں تو صرف تم کو برائی کی طرف بلاتا تھا، یہ تو تم ہی تھے جو جھٹ سے میرا کہنا مان لیتے تھے، اس لیے آج کے دن تم مجھے برا نہ کہو بلکہ خود اپنے کو برا کہو۔ آج تو نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے تو خود یہ بات بری لگی تھی کہ تم نے اللہ کا شریک بنا دیا تھا۔ دیکھیے یہ روز قیامت شیطان کہے گا۔ ابراہیم 24:25، اے لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح پاک اور اچھی بات کی مثال پاک اور اچھے درخت سے دی ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان سے بات کر رہی ہوتی ہیں، ایسا درخت جو ہر زمانے میں پھل دیتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف گندی اور گری بات کی مثال اس نیچ درخت کی طرح ہوتی ہے جس کی جڑیں زمین میں اتری بھی نہیں ہوتی، جسے اوپر سے آسانی سے اکھاڑا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں ذرا بھی ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا شجرہ طیبہ، اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس شجرہ طیبہ سے مراد حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ ابراہیم آیت نمبر 27، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے قدموں کو جما دیتا ہے، یعنی اپنی خاص مدد کے ذریعے ان کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ ابراہیم آیت نمبر 28، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو مصیبت میں بدل دیا، پھر اپنی قوم کو بھی ہلاکت کی وادی میں جھونک کر چلے گئے؟ جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہاں پر نعمتوں کو مصیبت میں بدلنے کا مطلب نعمتوں کو برباد کرنا یا ان کا غلط استعمال کرنا یا انہیں آلودہ یعنی پلیوٹڈ بنانا ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہوا اور پانی سے لے کر اپنی جوانی، فرصت، صحت جیسی نعمتوں کو یا تو برباد کر دیتے ہیں یا ان کا غلط استعمال کرتے ہیں یا پھر انہیں پلیوٹ یعنی آلودہ کر دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اوپر لکھی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے لوگ اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کیونکہ اگر ہوا اور پانی ہی کی مثال لے لی جائے تو نامعلوم کتنے لوگ ہیں جو ان دو نعمتوں کے برباد اور آلودہ ہو جانے کی وجہ سے ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ ابراہیم 31، اے محمد میرے ان بندوں میں سے
جو ایمان لا چکے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ پابندی سے نماز پڑھا کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپا کر اور سب کے سامنے دونوں طرح سے بانٹا کریں. دیکھیں یہاں پر بھی چھپا کر اور دکھا کر. وہ لوگ یہ سب اس دن کے آنے سے پہلے کر لیں جس میں نہ تو کوئی لین دین ہوگی نہ دوستی چلے گی. ابراہیم 33 اللہ نے پانی میں تیرنے والی ناؤں زمین پر بہنے والی نہروں اور آسمان میں چکر لگانے والے سورج چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے اختیار میں دے دیا ہے تاکہ وہ جس طرح چاہیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ چیزیں ہمارے اختیار میں دی ہیں مگر ہمیں ان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، انہیں برباد نہیں کرنا چاہیے. ابراہیم 34 اے لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے مگر کیا کیا جائے کہ انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. نہ تو ہم ان نعمتوں کو گنتے ہیں نہ ان کا شکر ادا کرتے ہیں. ابراہیم 35 حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو امن اور امان کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. ابراہیم 36 مکہ جہاں پر اس زمانے میں کچھ نہ تھا، نہ پیڑ پودے، نہ ہریالی، نہ جانور، نہ انسان، وہاں حضرت ابراہیم نے اپنے ننھے سے بچے اسماعیل اور اس کی ماں ہاجرہ کو اکیلا چھوڑتے ہوئے کہا اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ نسل کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے جہاں ہریالی بھی نہیں. اے میرے رب میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ میری نسل کے لوگ پابندی سے نماز پڑھتے رہیں، اس لیے اب تو لوگوں کا دل ان کی طرف موڑ دے اور انہیں طرح طرح کے پھل عطا کر تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں. ابراہیم نے اتنی بڑی قربانی دی تاکہ نماز پڑھی جا سکے اس دنیا میں. ابراہیم 40 ابراہیم نے یہ بھی دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے اور میری نسل کو نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے اور ہماری دعا قبول فرما لے. اے ہمارے رب جب حساب اور کتاب کا دن یعنی قیامت آئے تو مجھے معاف کر دینا اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنین و مومنات کو بھی معاف کر دینا. ابراہیم 46 کافروں کی سازشیں تو ایسی خطرناک ہوتی ہیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں. ابراہیم 47 تم لوگ خیال بھی نہ کرنا کہ اللہ اپنے پیغمبروں سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرے گا. ابراہیم 48 قیامت کا دن وہ ہوگا جب یہی زمین بدل کر دوسری زمین بن جائے گی اور یہی آسمان بدل کر دوسرے آسمان بن جائیں گے، پھر تو سب لوگ ایک خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے نکل پڑیں گے. یہی زمین بدل جائے گی، یہی آسمان بدل جائے گا. ابراہیم 49-50 قیامت کے دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا، ان کے کپڑے تارکول جیسی چیز سے بنے ہوں گے، آگ ان کے چہروں کو ڈھاکے ہوگی، یعنی ان کے منہ آگ سے جھلس رہے ہوں گے. ابراہیم 52 یہ قرآن لوگوں کے لیے کھلا پیغام ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. میں پھر سے پڑھتا ہوں، یہ قرآن لوگوں کے لیے کھلا پیغام ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں اور جان سکیں کہ عبادت کے لائق تو بس ایک ہی خدا یعنی اللہ ہے. عبادت کا مطلب صرف اس کے سامنے سر جھکانا ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کا ہر حکم ماننا بھی عبادت ہوتا ہے. میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں مگر آپ سے پہلے التماس سے دعا کہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.